السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 7 کو پڑھیں گے۔ سبق نمبر 6 کے اندر آپ حضرات نے رواں کے ساتھ پچھلے جتنے بھی سبق ہیں سب پڑھ لیے ہوں گے اور آپ کو یاد بھی ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ نے پیچھے کے 5 یا 6 سبق نہیں پڑھے ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو ضرور پڑھ لیجئے۔ آج سبق نمبر 7 کے اندر ایک نئی بات یہاں پر بتا رہے ہیں جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ سبق نمبر 1 سے پہلے ہم سارے سبق کو جو ہے ایک بار دہرا لیتے ہیں کہ کون سا سبق کس چیز کے بیان میں ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ سبق نمبر 1 مفردات کے بیان میں، سبق نمبر 2 مرکبات کے بیان میں، سبق نمبر 3 حرکات کے بیان میں، سبق نمبر 4 مشق کے بیان میں، سبق نمبر 5 تنوین کے بیان میں، اور سبق نمبر 6 رواں یعنی کہ مشق پریکٹیکل کے بیان میں۔ اب سبق نمبر 7 جو ہے یہ حروف مدہ کے بیان میں ہے۔ حروف مدہ کس کو کہتے ہیں، کون کون سے حروف مدہ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو بہت آسان کر کے بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس علامت کو یعنی پیش کی طرح جو علامت رہتی ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یہ ہرے کلر کی جو پیش کی طرح علامت دکھائی دے رہی ہے اس کو جزم کہتے ہیں، جزم۔ اور جس حرف پر اس جزم کو رکھ دیا جائے وہ حرف ساکن بن جاتا ہے، اور ساکن حرف جو ہے اپنے سے پیچھے والے حرف سے مل کر ہی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس علامت کو یعنی اس پہچان کو، اس نشانی کو جو ہے جزم کہیں گے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اور جس حرف پر یہ جزم آ جائے اس حرف کو ساکن کہیں گے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک، یعنی جس حرف پر یہ جزم ہوگا پھر اس سے پہلے جو حرف ہوگا وہ متحرک ہوگا یعنی حرکت والا ہوگا۔ متحرک کہتے ہیں جس حرف پر کوئی حرکت ہو، زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، تو یہ جزم والا حرف پیچھے والے حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں ساکن، یعنی جس حرف کے اوپر جزم ہو، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ حروف مدہ، حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ اس کو آپ حضرات کو یاد رکھنا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ اب دیکھیے الف کی پہچان کیا ہے، یعنی الف مدہ ہوگا اس کی پہچان کیا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے، کسی بھی حرف پر زبر آ جائے الف سے پہلے تو وہ الف مدہ ہوگا۔ حرف کوئی سا بھی ہو لیکن الف سے پہلے زبر ہو، جیسے کہ یہاں پر دیکھیے با، با کے ساتھ میں الف ملا ہوا ہے ہرے کلر میں، تو الف سے پہلے جو ہے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے۔ واو ساکن سے پہلے، واو ساکن یعنی جو واو ساکن ہو جس کے اوپر جزم ہو، اگر اس سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واو مدہ ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے، کہیں پر واو خالی بھی آتا ہے، جو واو خالی ہو اس سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واو مدہ نہیں ہوگا، بلکہ جس واو کے اوپر جزم ہو، یہ علامت ہو،
پیش کی طرح جو علامت ہے، پہچان ہے، اگر اس واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واو مدہ ہوگا۔ اب دیکھیے یا مدہ، یا ساکن سے پہلے، یا ساکن کیوں کہہ رہے ہیں؟ یعنی وہ یا جس کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہ یا مدہ ہوگا۔ تو الف مدہ کی پہچان یہ ہے کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگا، اور واو مدہ کی پہچان یہ ہے کہ واو سے پہلے ہمیشہ پیش ہوگا، اور یا مدہ کی پہچان یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے ہمیشہ زیر ہوگا۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے، حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا، اور ان کی پہچان کیا ہے؟ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگا، واو ساکن یعنی جس واو کے اوپر جزم ہو، یہ والا جزم ہو، اس واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے یعنی یا کے اوپر بھی یہ جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، حرف کوئی سا بھی ہو، تو وہ یا مدہ ہوگا۔ تو ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آئیے ہجے کرتے ہیں، سبق شروع کرتے ہیں۔ با، الف زبر با، تو یہ بھی الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کیسے؟ با، با، واو پیش بو، با یا زیر بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، یہ تو ہو گئی ہجے۔ اب اس کی رواں کر لیتے ہیں۔ با، بو، بی، تا، تو، تی، ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، ثا ثو ثی، جا جو جی، حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، حا حو حی، خا خو خی، دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، دا دو دی، ذا ذو ذی، را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، را رو ری، زا زو زی، سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، شین الف زبر شا، شین واو پیش
شو، شین یا زیر شی، سا سو سی، شا شو شی. صاد الف زبر صا، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر سی، ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش ضو، ضاد یا زیر دی، صا صو صی، ضا ضو دی، طا الف زبر طا، طا واو پیش تو، طا یا زیر تی، ضا الف زبر ضا، ضا واو پیش ذو، ضا یا زیر ضی، طا تو تی، ضا ذو ضی. عین الف زبر عا، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، عا عو عی، غا غو غی. فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، فا فو فی، قا قو قی. کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، کا کو کی، لا لو لی. میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی. ما مو می، نا نو نی، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی. ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر
ہی، وا وو وی، ہا ہو ہی، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، آ او ای، یا یو یی۔ الحمدللہ سبق نمبر 7 مکمل ہو گیا ہے۔ اس سبق کے اندر ہمیں جزم کو یاد رکھنا ہے کہ جزم کسے کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہوتا ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور ساکن والا حرف جو ہے اپنے سے پیچھے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں دیکھیے یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے تو یا کا نام ہم ساکن رکھیں گے۔ اب یہ یا جو ہے پیچھے والے حرف صاد سے مل کر پڑھی جائے گی۔ ایک بات یہ یاد رکھنا ہے، اور حروف مدہ کتنے ہیں وہ یاد رکھنا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا، اور ان کی پہچان کیا ہے؟ بالکل آسان ہے۔ دیکھیے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے۔ واو ساکن یعنی واو ہو اور اس کے اوپر جزم ہو تو واو ساکن، اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ ان 3 چیزوں کو یاد رکھنا ہے حروف مدہ، اور ان کو ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ صا سو سی، بس اتنا یاد رکھنا ہے۔ اس کے اندر یہ کام دینے والی چیزیں ہیں، حروف مدہ بار بار آئیں گی۔ بس اسی پر اپنے سبق کو پورا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔